یہ پوری گاڑیوں کی مارکیٹ ہے اور اس میں جو گراؤنڈ فلور ہے وہ ورکشاپس اور ایکسپرٹ رپورٹس والوں کے آفسز ہیں. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا آفس ہے اور یہاں پر اگر آپ باہر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ گراؤنڈ فلور پر باقی 3 فلور جو ہیں وہ سارے گاڑیوں کی سیل پرچیز کے فلور ہیں اور یہ جو ہے یہ یہاں پر ساری گاڑیاں ایکسپرٹ رپورٹ کے لیے آتی ہیں اور یہ تھرو آؤٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ گاڑیاں ایکسپرٹ رپورٹس کے لیے یہاں پر کھڑی ہیں. تو اوپر والے 3 فلور جو ہیں وہ پورا ایک لاہور کے ایمپوریم مال سے بڑا جو ہے یہ پلازا یہ سارا گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے مختص کیا گیا ہے اور کہیں باہر چھوٹی چھوٹی شاپس نہیں ہیں. نارملی سارے گاڑیاں اس طرح کے بڑے بڑے جو مالز ہیں آٹو مال جنہیں کہتے ہیں یہ آٹو مال ان میں گاڑیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور گراؤنڈ پر یا بیسمنٹ میں سروس اسٹیشن ایکسپرٹ رپورٹس ورکشاپس ہیں جو کہ فکس کرتی ہیں جو چھوٹی موٹی پرابلمز جو ہوتی ہیں جو کسٹمر کروانا چاہتا ہے یا بائر کروانا چاہتا ہے یا ایون سیلر جب گاڑی بیچنے سے پہلے اپنی چیزیں جو ہیں وہ گاڑی کی ٹھیک کروانا چاہتا ہے تو وہ ان لوگوں سے آ کے ٹھیک کرواتا ہے. تو یہ بڑا خوبصورت سسٹم ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور اس طرح کے سرکار کو اس طرح کے سٹیپ لینے چاہیے تاکہ جو چیٹنگ ہے گاڑیوں کی خرید و فروخت میں یا پراپرٹی کی خرید و فروخت میں اس طرح کی جو چیٹنگ ہے لائک پراپرٹی میں بھی ایکسپرٹ رپورٹ ہے جو سرکار کے مختص کردہ کمپنیاں دیتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ اس پراپرٹی کی مالیت کتنی ہے. تو اسی طرح گاڑیوں کا بھی ایکسپرٹ رپورٹ ہے اور اس طرح کی جو پالیسی اس طرح کے جو لاز ہیں وہ سیکیور کرتے ہیں سیلر کے بھی رائٹس اور کسٹمر کے بھی رائٹس. یہ پاکستان میں بھی اس طرح حکومت کو اس طرح کی اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہ جو لوٹ مار اور چور بازاری ہے وہ اس سسٹم میں ختم ہو جائے اور ایک سموتھ سسٹم جو ہے خرید و فروخت میں رائج ہو جائے اور کسٹمر کی سیٹسفیکشن بھی ہو سیلر کے رائٹس بھی اس میں محفوظ ہیں. اور کلر بھی اچھا ہے. یہ ایکسپرٹ جو ہیں گاڑیوں کے ایکسپرٹ جو ہیں یہ بیسیکلی یہاں پر کوئی بھی گاڑی آپ خریدیں تو یہاں پر ایک قانون ہے کہ خریدار اور بیچنے والا دونوں گاڑی کی قیمت طے کرنے کے بعد ایک ایکسپرٹ کے پاس آتے ہیں اور وہ ایکسپرٹ جو ہے وہ گاڑی کی ساری چیزیں ٹیکنیکلی انجن ویل اس کی باڈی اس کی ایک رپورٹ تیار کرتا ہے جو کہ سیلر نے جو بتایا ہوتا بائر کو اس کے مطابق اگر نکلے تو سودا ہو جاتا ہے ڈن ہو جاتا ہے اور اگر اس کے مطابق نہ نکلے تو جو بائر ہے وہ انکار کر سکتا ہے سودے سے. اور اس ایکسپرٹ جو اس کی فیس ہے ایکسپرٹ رپورٹ کی وہ اگر بائر نے اگر قبول کیا ہوتا ہے سارا کچھ تو وہ بائر پے کرتا ہے. اگر سیلر نے جھوٹ بولا ہوتا ہے تو وہ پھر سیلر کو پے کرنی پڑتی ہے. اس لیے یہاں پر سیلر جو ہیں وہ بہت کم جھوٹ بولتے ہیں گاڑی کے معاملے میں وہ سب کچھ بتاتے ہیں. یہ اس کا پروسیس چل رہا ہے جو ایکسپرٹ ویلیو جو ہے لگا رہے ہیں اس کی ٹیکنیکلی گاڑی کو چیک کر رہے ہیں گاڑی کو انجن اس کا گیئر اس کی باڈی بھی تھارلی چیک کریں گے اور یہ تمام رپورٹ جو ہے ایک تفصیلاً رپورٹ تحریری رپورٹ جاری کریں گے جس میں لکھا ہوگا کہ گاڑی کہاں کہاں سے پینٹ ہوئی ہے کہاں کہاں اس کے پارٹ چینج ہوئے ہیں اس کے انجن کی کیا صورتحال ہے اس کے جو ہے اس کی جو سسپینشن ہے اس کی کیا صورتحال ہے اس کے گیئر کی کیا صورتحال ہے اس کی ہر چیز جو ٹیکنیکل ہے اور جو باڈی کی ہے اس کی ایک مفصل رپورٹ تیار کر کے دیتے ہیں. یہاں پر اس رپورٹ کی وجہ سے موسٹلی جو سیلر ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولے گا تو اسے 500 لیرہ اس کو ایکسپرٹ ویلیو رپورٹ تیار کرنے والوں کو دینا پڑتا ہے اور اگر وہ بائر سے جھوٹ بولے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 500 لیرہ سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. اور اگر وہ سچ بولتا ہے اور یہاں ایکسپرٹ رپورٹ جو ہے اس کے بالکل اس کے کمٹمنٹ اور اس کی جو بتائی ہوئی چیزوں کے مطابق آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیمنٹ جو ہے یہ کرے گا بائر کرے گا اور وہ گاڑی خرید لے گا.
اگر یہ اس کے کمٹمنٹ جو کچھ اس نے گاڑی کے بارے میں بتایا اس سے برعکس نکلتا ہے، کوئی ایسی چیز نکلتی ہے جو اس نے نہیں بتائی ہوئی بائر کو، تو یہ جو بائر ہے وہ حق رکھتا ہے کہ وہ انکار کر دے گاڑی لینے سے، کہ تم نے جہاں سے کہا تھا پینٹ ہے وہاں اس سے زیادہ پینٹ نکلی، یا جو تم نے کہا تھا اس سے پارٹس اس کا کوئی چینج نہیں ہے، یا کوئی میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہے، تو یہ میجر ایکسیڈنٹ نکلی ہے لہٰذا میں یہ نہیں لیتا، تو پھر سیلر کو ایکسپرٹ فیس پے کرنا پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اب میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے ٹائر چیک کیے ہیں، سسپینشن چیک کی ہے، اب یہ باڈی پر یہ کمپیوٹر لگا کے چیک کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے پینٹ ہے اور کون سا پارٹ جو ہے اسے دوبارہ رنگ کیا گیا ہے۔ تو یہ گاڑی میں نے خریدی ہے اپنی فیملی کے لیے، اور اس کے لیے یہ ایکسپرٹ جو ہیں وہ گاڑی کا تھارولی معائنہ کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً 20-25 منٹ کا پروسیس ہے، جو کہ ہر گاڑی کا خریدار اور سیلر چاہتا ہے کہ یہ ایکسپرٹ رپورٹ جو ہے نا وہ تیار کی جائے، تاکہ کوئی ابہام نہ رہے اور کوئی ڈسپیوٹ کریٹ نہ ہو سودے میں۔ اب یہ ایک اتنی خوبصورت پالیسی ہے ٹرکی میں کہ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ جو سیلر ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جو بائر ہے اس کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ اسے سیلر نے جو کچھ بتایا ہے اس کے عین مطابق سارا کچھ ٹھیک ہے، جو اس نے بتایا ہے وہ صرف وہی حصہ پینٹ ہوا ہوا ہے، یا کوئی چیز اگر تبدیل ہوئی ہے، بونٹ پینٹ ہوا ہوا ہے، یا کوئی فینڈر یا کوئی دروازہ، تو وہ ہر چیز یہ ایکسپرٹس جو ہیں جو اس وقت گاڑی کو چیک کر رہے ہیں یہ بتاتے ہیں، کمپیوٹر لگا کے بھی چیک کرتے ہیں، سسپینشن بھی ابھی انہوں نے چیک کی ہے، اور یہ ہر چیز کی ایک تھارو رپورٹ دیں گے، جس کے بعد یہ سودا کنفرم ہو جائے گا، اور سیلر کے بتائے ہوئے ساری چیزوں کے مطابق اگر یہ بالکل ایکوریٹ اس کی انفارمیشن ہوگی تو یہ سودا ڈن ہو جائے گا، اور جو بائر ہے وہ پیمنٹ کر دے گا۔ نوٹر میں جا کے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، پیمنٹ ابھی نہیں ہوئی گاڑی کی، صرف ٹوکن ہوا ہے۔ ایکسپرٹ رپورٹ کے بعد اگر دونوں متفق ہوتے ہیں اور بالکل ٹھیک نکلتی ہے گاڑی، جو خواہش کے مطابق بائر کی اور بتانے کے مطابق سیلر کی، تو پھر یہاں سے یہ گاڑی نوٹر کے لیے جائے گی، اور نوٹر میں جا کے ایک 15-20 منٹ کا پروسیس ہے گاڑی چینج آنرشپ چینج کرنے کا۔ تو اس میں آنرشپ چینج اس طرح ہوتی ہے کہ نوٹری پبلک، جیسے ہمارے پاکستان میں ہے ترکش میں نوٹر کہتے ہیں، لیکن یہاں وہ نوٹری پبلک نہیں ہے، یہ بہت آتھرائز نوٹر ہے، یہ زمینوں کی انتقال کا بھی وہی کرتے ہیں اور گاڑیوں کے ٹرانسفر کا بھی وہی کرتے ہیں۔ تو یہ کریں گے یہ کہ یہاں سے ایکسپرٹ رپورٹ کے بعد نوٹر کے پاس جائیں گے، بائر اور سیلر دونوں جائیں گے، اور وہاں پر وہ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے پیمنٹ دے دی ہے، اور جو سیلر ہے اس سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کو پیمنٹ ریسیو ہو چکی ہے۔ تو جب یہ پیمنٹ ریسیو ہو جائے گی اور وہ پیمنٹ دے دی جائے گی تو دونوں اقرار کر لیں گے، تو پھر وہ اس گاڑی کی آنرشپ ٹرانسفر کر دیں گے بائر کے نام، سیلر سے نکل کے یہ بائر کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی کمپیوٹر میں، اور اس کا وہ انہیں پرنٹ دے دیں گے۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جب فارنر کوئی گاڑی خریدتا ہے جس کی سٹیزن شپ یا پی آر کارڈ نہیں ہوتا، تو اس کو یہ جو گاڑی کا نمبر پلیٹ ہے اس میں ایم ڈالتے ہیں، جو کہ یہاں پر استنبول میں یہ گاڑی روڈ پر چلنے کی پہچان ہے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ فارنر چلا رہا ہے، فارنر کے نام پر ہے، اور فارنر کے پہچان کے لیے انہوں نے ایک لفظ مختص کیے ہوا ہے ایم، جبکہ باقی جو گاڑیاں جو لوکل ٹرکش کے ہیں، جیسے کہ اب اس میں آپ کو نمبر پلیٹ میں دکھاتا ہوں، کہ کلوز کر کے میں دکھاتا ہوں کہ اس نمبر پلیٹ میں لکھا ہوا ہے 34 GH 1495۔ تو جب یہ گاڑی میرے نام ٹرانسفر ہوگی اور میری نوٹر جو ہے جب دیکھے گا کہ میں فارنر ہوں، میرے پاسپورٹ نمبر دے گا، اور اس کے بعد اس کے درمیان میں نمبر چینج ہو جائے گا۔ پاکستان میں گاڑی کا نمبر نہیں چینج ہوتا، گاڑی کا نمبر سیم رہتا ہے، لیکن اس میں یہ کریں گے کہ وہ GH کی بجائے ایم کر دیں گے، جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ فارنر کے پاس یہ گاڑی ہے، یہ ٹرکش کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے لاس بنائے ہوئے، بائر کی سیکیورٹی بھی ہے، کسٹمر کی سیٹسفیکشن بھی ہے، سیلر کی سیکیورٹی بھی ہے، اور پھر گاڑی جو ہے فارنر کے پاس اس کے نمبر میں مخصوص الفابیٹس ڈال کے وہ اس کی پہچان جو ہے وہ جو ٹریفک پولیس جو یہاں پر ہے یا پولیس ہے
اس کو بھی ہو جاتی ہے کہ یہ فارنر جا رہا ہے اور یہ لوکل آدمی جا رہا ہے گاڑی پر. تو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھارولی ایک ایک چیز کمپیوٹر کے ساتھ اور پھر دوسرا لائٹس کے ساتھ وہ چیک کر رہے ہیں. ڈگی، بونٹ، انجن، اس کی سسپینشن، اس کی ہر چیز. 4 افراد لگے ہوئے ہیں مسلسل اندر اور باہر سے ہر چیز کی وہ تھارو انسپیکشن کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیز اس میں ٹھیک ہے اور کیا کیا چیز پرابلم کر رہی ہے، کون کون سا پارٹ چینج ہوا ہوا ہے، کون سا جو ہے وہ تبدیل ہوا ہوا ہے. یہاں تک کہ یہ تبدیل ہونے والا پارٹ بھی اگر آپ بے شک جتنا مرضی جینون پارٹ لا کے لگا دیں گے، لیکن یہ اس کی بھی پہچان کر لیتے ہیں کہ وہ کون سا پارٹ اس کا تبدیل ہوا ہوا ہے اور کون سا پارٹ اس کا پینٹ ہوا ہوا ہے. تو یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، ایک ایسی خوبصورت پالیسی اور ایک ایسا خوبصورت قانون جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی ہونا چاہیے. اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ جو سیلر ہے وہ بہت زیادہ پرائز نہیں مانگتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ایکسپرٹ رپورٹ آنی ہے اس کی، اور اگر میں بہت زیادہ پرائز مانگوں گا تو پرابلم کریٹ ہو جائے گی میرے لیے اور مجھے ایکسپرٹ رپورٹ کی 500 لیرہ فیس دینی پڑے گی. اور جو بائر ہے اس کی سیٹسفیکشن ہے کہ اس نے گاڑی جو سیلر نے کہا اس کے عین مطابق اس نے ساری گاڑی تھارولی چیک کروائی ہے، اور وہ ایکسپرٹ رپورٹ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس نے مجھے بالکل ٹھیک انفارمیشن دی. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر یہاں پر کوئی ایکسپرٹ کمپنی، جیسا کہ جس کمپنی میں ہم آئے ہوئے ہیں، اگر کوئی ایکسپرٹ کمپنی آپ کو غلط رپورٹ دیتی ہے کسی کے ریلیشن شپ کے ساتھ، لائک اس کے سیلر کے ساتھ اچھے ریلیشن تھے، سیلر نے وہاں بھجوا دیا، اس نے آپ کو غلط رپورٹ دے دی، اور آپ ایک دن کے اندر اندر اپنے کسی من پسند ایکسپرٹ کمپنی کے پاس جا کے اس کی سیکنڈ اوپینین لے لیتے ہیں، اور اس میں پچھلی ایکسپرٹ رپورٹ کمپنی کا کوئی پرابلم نکلتا ہے کہ اس نے آپ کو مس گائیڈ کیا یا اس نے آپ کو جھوٹ بولا، کوئی چیز تبدیل ہوئی تھی یا کوئی پینٹ ہوئی تھی، تو اس میں اس نے آپ کو بتایا نہیں رپورٹ میں، تو آپ کلیم کر سکتے ہیں پچھلی ایکسپرٹ کمپنی پر. یعنی سیلر کا رول ختم ہو گیا، اس نے اپنے پیسے لیے اور وہ فارغ ہو گیا. اگر دوسری ایکسپرٹ رپورٹ میں کوئی پرابلم نکل آتی ہے جو آپ کو پہلی ایکسپرٹ کمپنی نے نہیں بتائی، تو یہ پہلی ایکسپرٹ کمپنی آپ کو اس کا کلیم دے گی. وہ پارٹ اگر چینج ہوا ہوگا تو اتنی مالیت، لائک 3000 لیرہ کا اگر کوئی پارٹ چینج ہوا ہوا ہے آپ کو نہیں بتایا گیا، اور وہ کام نہیں کر رہا، کوئی گیئر کام نہیں کر رہا، کوئی سسپینشن ٹھیک نہیں تھی، تو کوئی چیز ٹوٹی ہوئی تھی، تو وہ اس کی مالیت آپ کو دے گی ایکسپرٹ کمپنی، پہلی ایکسپرٹ کمپنی دوسری ایکسپرٹ کمپنی کی رپورٹ پر. ہاں، پہلی ایکسپرٹ کمپنی چیلنج کر سکتی ہے یہ کہ یہ دوسری ایکسپرٹ کمپنی کی جو رپورٹ ہے وہ غلط ہے، اور پھر ہم اس کا طریقہ کار یہاں پر یہ طے ہے کہ ایک تیسری ایکسپرٹ کمپنی کے پاس جایا جاتا ہے. تیسری جو رپورٹ ہے وہ جس ایکسپرٹ کمپنی کی فیور میں آتی ہے وہ سچی ہے، اور جس کے اگینسٹ آتی ہے اس کو اس کی پینلٹی دینا پڑتی ہے. تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں ایک اور گاڑی آ گئی ہے ایکسپرٹ رپورٹ کے لیے. یہ ان کا آفس ہے، یہ کمپنی ہے، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے مختص ہیں، ان کو باقاعدہ لائسنس دیا جاتا ہے کہ یہ ایکسپرٹ ویلیوز اور ایکسپرٹ رپورٹ تیار کر سکتے ہیں گاڑیوں کی. میں یہ ایک خوبصورت لا اور ایک خوبصورت پالیسی ٹرکش گورنمنٹ کی آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور اس طرح کی چیزیں پاکستان میں بھی اگر لاز بنا دیے جائیں تو میرے خیال میں جو کسٹمر ہے اس کی سیکیورٹی بھی ہے اور سیلر کی سیکیورٹی بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دونوں کی سیٹسفیکشن بھی ہے. یہ گاڑی کو اوپر اٹھا کے اس کا تفصیلی جائزہ نیچے سے ہر چیز کا لیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اتنا تھارولی چیک کیا گاڑی کو کہ میں خود حیران ہوں کہ یہاں پر یہ اتنا خوبصورت، اتنی پالیسی اور اتنا خوبصورت لا جو ہے وہ کسٹمر کی سیٹسفیکشن، اس کی جو پرائز پے کر رہا ہے اس کی مالیت کا کنفرمیشن، اور جو سیلر کی جو ڈیمانڈ اور اس کی جو پرائس ہے اور اس نے جو چیز بتائی ہے گاڑی کے بارے میں اس کی کنفرمیشن، اتنی تفصیل میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. جتنی تفصیل میں یہ میں پوری ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ بہت لمبی ہو جاتی، میں کچھ پارٹس میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں. اور یہ اب جو ہے انہوں نے نیچے اتار لی ہے گاڑی، اور اب وہ مفصل رپورٹ آن پیپر تیار کریں گے جو کہ ایک کاپی بائر کو اور ایک سیلر کو دے دی جائے گی.
2012 model abi. 155 bin tane. Otomatik. Yarı otomatik. یہ میں آپ کو گاڑیاں دکھا رہا ہوں. ہم سیکنڈ فلور پر ہیں اور یہ پوری مارکیٹ ہے گاڑیوں کی. لمبی چوڑی مارکیٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی ہیں اور یہاں پر بائر اور سیلر بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ آن لائن جو ہے وہ زیادہ پرچیز ہے یہاں پر. اور لوگ یہ ساری گاڑیاں آن لائن اویلیبل ہیں. ان کی سارے فیچرز، ان کی پرائس، سب کچھ آن لائن موجود ہے. اس لیے لوگ آن لائن زیادہ پریفر کرتے ہیں. اس لیے کسٹمر کم ہے. کرونا کی وجہ سے بھی لوگ کم ہیں لیکن گاڑیاں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ وہ مختلف فلورز پر یہ گاڑیاں کھڑی ہیں. یہ گاڑیاں کھڑی ہیں مختلف فلورز پر. یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور یہاں ٹرکی میں یہی ایک طریقہ کار ہے کہ جگہ جگہ وہ سڑکوں پر گاڑیاں کھڑی کر کے نہیں بیچتے بلکہ باقاعدہ پلازاز بنے ہوئے اور ان میں بہت بڑے بڑے لائک میں اگر اس کو آپ کو اس کا سائز بتاؤں کتنا ہے تو یہ ایمپوریم مال سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اگر آپ دیکھیں یہ ایک سائڈ ہے، دوسری سائڈ میں آپ کو نہیں دکھا پایا کیونکہ ہم لفٹ میں جا رہے ہیں. تو یہ 3 فلور ہیں اتنے بڑے بڑے. تو یہاں پر گاڑیاں اسی طرح بیچی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں. سڑکوں پر سائڈ پہ لگا کے نہیں بیچی جاتی، خریدی جاتی ہیں. یہ وہ پلازا ہے جس میں میں نے آپ کو ایکسپرٹ ویلیوز کا بھی بتایا.